بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں بعض مطالب بیان کرتے ہیں جو تعلیمات الہیہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام انبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ایکٹیویٹی سے متعلق ایک ہمیں قانون دیا ہے، ایک اصول دیا ہے. دنیا میں جو قانون ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. قانون جو خدا نے بھیجا ہے، جو دنیا کی پارلیمنٹس میں بنتا ہے یا حکمران بناتے ہیں، اور تیسرا قانون معاشرہ بناتا ہے جسے نارمر کہتے ہیں، رسم و رواج کہتے ہیں. اور یہ رسم و رواج ہوتے ہیں اس کا زیادہ انسان پابند ہوتا ہے. کئی لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، یعنی وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ خدا کو حکم. اور ہمیں اس معاملے میں چیک کرنا چاہیے کہ جو رسم و رواج ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا خدا کے حکم سے کیا تعلق ہے. اگر خدا کے حکم کے مخالف ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. بڑوں کا احترام، کئی بچے اس وجہ سے بڑوں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ نہیں کریں گے تو معاشرہ برا کہے گا. قانون انہیں سزا نہیں دے رہا، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، صرف کہ معاشرہ برا بلا نہ ہے کہ تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا رشتہ ہے وہ بہترین، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ہم کوف بھی ہے، ساری شرائط پوری ہیں، صرف اس وجہ سے رشتہ نہیں دیا جاتا کہ اس کی ذات اور ہے، ذات کا. اور پھر ہم نے بعض اوقات پیشہ اور ذات مکس کر دیا. ذات کا موچی ہے، نائی ہے، لوہار ہے، اس لیے اس کو رشتہ نہیں دیا جائے گا. یہ قانون کس نے بنایا؟ خدا نے نہیں دیا، ملک نہیں بنایا، پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا، یہ خود معاشرے نے بنا دیا کہ اس ذات نے اس ذات میں رشتہ دینا ہے، اس ذات نے دوسری ذات میں رشتہ نہ لینا ہے، نہ اس سے دینا. حالانکہ عقل یہ کہتا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ذات کے چکر میں نہ پڑیں. کیا کریں؟ اس شخص کی انڈیویجول صلاحیت کو دیکھیں، وہ کس پائے پر. بس خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہر ایکٹیویٹی، اس کی ہر مومنٹ کے لیے قانون بنایا کہ اس نے کیا کرنا. یہ زبان اس نے بولنا ہے، لیکن زبان سے کس طرح کے الفاظ نکلنے چاہیے تاکہ وہ شریعت کے مطابق ہوں، عقل کے مطابق ہوں، اور معاشرے میں انصاف اس سے پھیلے اور ناانصافی ختم ہو. یہ کام دیے خدا نے، آپ نے سننا ہے، سننے کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے محدود کر دیے کون سی چیز سننی ہے آپ نے اور کون سی چیز کو انسنی کر دینا آپ نے. یہ آنکھیں خدا نے دی ہیں، ان کو بند نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھنا ہے، لیکن انہی آنکھوں کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے؟
قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کریں، والدین کے چہرے کی طرف پیار و محبت سے دیکھیں، اور جہاں نامحرم ہو تو یہ آنکھیں جھک جائیں۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے دو استعمال ہیں، اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی۔ اس چیز میں قصور نہیں ہے، اس چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ آپ نے کہاں استعمال کر۔ گاڑی آپ کو ملی ہے، خدا کی نعمت ہے، اس کا برا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چھری ہے، اس سے آپ جو ہے وہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ چیز خدا نے دے کر ساتھ عقل دے دی ہے آپ کو کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ قرآن میں بڑی تاکید کی ہے کہ کسی کے عیب نہ اچھالیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کے عیب گننا، اس کو اچھالنا، اس کو بیان کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کریں کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو بیان کریں۔ فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، اور طلاق ہوگی، تیرا کیا تعلق ہے؟ طلاق دینے والے نے دیے، اس لینے والے نے لیے، ان کے اپنے معاملات ہیں، اچھا ہوا برا ہوا، جس طرح بھی ان کا معاملہ، تمہارا کیا لین دین؟ اور بعض اوقات ہم عجیب انسان، بعض اوقات عجیب ہوتا ہے، وہ کاغذ پین سے لے کر پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے گناہ ملے، میں اپنے لیے لکھوں، لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ گناہ مجھے دو جی، وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، نہیں، اس کا معاملہ اسی تک جو رہنے دیں۔ فلاں کا رشتہ ہو گیا جی، فلاں کو رشتہ نہیں مل رہا جی، فلاں کی ناراضگی چل رہی ہے جی، فلاں کی چپکلش چل رہی ہے، اس کو بیان کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں، مناسب بات نہیں۔ اور یہ بھی ایک اور چیز یاد رکھیں، آپ بھی معاشرے میں اتنے خوش اخلاق ہونا، اتنے دیندار ہونا، اتنے نیک ہونا کہ آپ کی برائی بیان کرتے ہوئے لوگ گھبرائیں۔ آپ بھی تلوار لے کر پھر رہے ہیں، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آ رہے، ہر آدمی کو تنگ کر رہے ہیں، ہر آدمی پر چوٹ لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس آدمی نے کوئی آپ کا عیب ڈھونڈ نہیں ہے نا۔ یہ اس بیچارے کو کوئی اور موقع نہیں ملا، اس کو یہ موقع مل گیا کہ اس کا بچہ ٹرین میں کھڑا تھا جی، اب وہ سامنے جواب آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کی بد اخلاقی کو روک نہیں سکتا، آپ کی ظلم و زیادتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ کی طرح وہ ڈھیٹ جو ہے وہ آپ اس کی طرح ڈھیٹ نہیں ہیں کہ اس کی طرح جواب دے سکے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خفیہ طور پر غیبت کے ذریعے، عیب اچھالنے کے ذریعے وار کرتے ہیں اس پر۔ نہ آپ کریں ایسا، نہ وہ کریں۔ اور دیکھیں نا، جو آدمی خوش اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، عاجزی ان کے ساری میں پائی جاتی ہے، سب سے پیار سے پیش آتے ہیں، ان میں کوئی عیب بھی ہونا تو لوگ چھپا دیتے ہیں۔ عیب زیادہ کس کا اچھلتا ہے؟ کہ جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، جو لوگوں کو ہر وقت چرخے پر چڑھا کر رکھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ چرخے تے چاڑ لے جی۔ بس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں مذمت ہوئی ان کی، سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں خدا کا ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائی کو پھیلا دیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں عذاب۔ صرف پسند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیں نا، دنیا کے جو سارے قانون ہیں وہ ایکٹیویٹی کے لیے، دل کی نیت پر نہیں ہے کوئی قانون بھی۔ آپ ایک آدمی کہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، خواب میں بھی دیکھے، نیت بھی کرے، لیکن جب تک قتل نہیں کرے گا کوئی قانون اس کو نہیں روکے گا، سزا نہیں دے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر بری نیت بھی رکھیں گے تو خدا آپ کو پکڑے گا، یعنی حتیٰ نیت تک جو کسی سے متعلق بری نیت نہ رکھے۔
سب سے متعلق اچھی نیت رکھیں، مثبت سوچیں اور ہمیشہ مثبت تعویل کریں کاموں کی۔ کہتے ہیں کہ اگر حتیٰ کوئی مومن سے آپ کو برائی دکھائی دیتی ہے تو اس کی 70 تعویلیں کریں، اور اس کے بعد بھی اگر مومن کو نہ بچا سکیں اپنی بدگمانی سے تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ ایک مومن جو ہے میری تہمت زنی سے بچ نہیں سکا، میری غیبت سے نہیں بچ سکا، میری بری نیت سے نہیں بچ سکا۔ اور کسی سے متعلق اگر آپ برا سوچتے ہیں نا، اس کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، پہلے آپ کو نقصان پہنچتے۔ کسی سے اگر بد اخلاقی کرتے ہیں، اس کو بد اخلاقی پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی سے بد کلامی کرتے ہیں تو اس آدمی کا مقام کم نہیں ہوتا، آپ کا اپنا مقام کم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، گندگی اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں پھینک رہے ہیں اس کی طرف، وہ اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے اس کے لیے۔ لہذا جو اسلام نے حکم دیا ہے، غیبت نہ کرنا، تہمت لگانے سے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ خود انسان کے فائدے میں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں سارے لوگ ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کی نسبت مسئولیت رکھتے ہیں۔ زبان سے متعلق، یہ زبان ہے جو آپ کی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں جب تک بولتے نہیں آپ کی کوئی ذمہ داری، بول گئے ہیں تو اس کے بعد ذمہ داری ہے۔ یہ بات جہاں تک جائے گی، جہاں کسی کو ٹارگٹ کرے گی، کسی خلاف ہوگی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دیں۔ اور آپ کی اس بات سے کوئی خدا نخواستہ ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، تو آپ اس کے بنیادی ذمہ دار ہیں۔ پس معاشرے میں آپ ذمہ دار ہیں، ایک ذمہ دار مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ یہ نہیں کہ جو زبان سے آیا اس کو بیان کر دیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ اگر آپ صرف یہ کہ دل میں رکھیں کہ یہ بیچارہ فلاں آدمی بدنام ہو جائے، اس کا کریکٹر خراب ہو جائے، لوگوں میں یہ اچھی شہرت نہ رکھتا ہو، یہ صرف آپ کا یہ چاہنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کسی کو حق نہیں حاصل کہ دوسرے کی غیبت کرو۔ اور یہ غیبت حتیٰ اس کی ایک اتنی سخت مثال دی، ان یأکل لحم اخیہ میتۃ، کہ یہ گویا تم غیبت کر رہے ہو اس طرح جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، حالانکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، لیکن کھا رہے ہو۔ ایک دفعہ پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں کچھ مسلمان آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی کے پاس بھیجا کہ وہ خزانچی تھے، اسٹور کے کیپر تھے، اسٹور کے وہ انچارج تھے۔ ان کے پاس گئے تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، خالی اسٹور۔ اب یہ واپس آ کر کے حضرت سلمان کے خلاف بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ جو ہے روزہ افطار کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے روزہ افطار کرے، ابھی تو دن دہاڑا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے تو کھا لی ہے روزہ، اب تو سہم ہے تمہارے لیے۔ کہا کیسے یا رسول اللہ کھا لیے، سلمان کے پاس آپ نے بھیجا تھا تو اس نے بھی کچھ نہیں دیا، تو ہم نے کہاں سے کھا لیا، وہ تو افطار کے لیے ہم لے رہے تھے وہاں سے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو تم نے سلمان کی غیبت کی ہے نا، گویا تم نے کیا کہ گوشت کھا لیا اپنے بھائی کا، ایک مسلمان بھائی۔ کتنی اسلام نے سخت جو ہے وہ تاکید کی، اور اتنا سخت گناہ ہونے کے باوجود اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اس کو ایزی لیتے ہیں، اس کو نارمل لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، جو مذہبی آدمی ہوتے ہیں نا، وہ ایک اور گناہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ ایک غیبت بھی کر رہے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ اس آدمی کی جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کو فاسق بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ آیت اللہ بروجردی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں سب کو اپنی غیبت معاف کر دوں گا، مولویوں کو نہیں معاف کروں گا۔
کسی نے کہا مولویوں کو بیچاروں کو کیا قصور ہے، تو آپ کے پیٹی بند ہے؟ کہا نہیں، مولوی غیبت کرنے سے پہلے اس آدمی کو فاسق فاجر بناتا ہے، پھر اس کے بعد غیبت کرتا ہے، اپنے لیے پہلے جواز ڈھونڈتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ آپ کی غیبت بھی کر رہے اور آپ کو جو ہے وہ فاسق فاجر بھی بنا رہے. یہ صحیح نہیں ہے. یا بعض اوقات لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں اس میں ہے. اور بعض اوقات ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں گناہ کرنے میں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آ مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ذرا برابر بھی اگر آپ کوتاہی کریں گے، غلطی کریں گے، کسی کے خلاف بات کریں گے، اس کو لکھا جائے گا. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اس چیز سے ڈریں کہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میرا کیس خدا کے حوالے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا ہوں، اس نے میری غیبت کی ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے، مجھ پر چوٹ لگائی ہے، میری توہین کی ہے، میری انسلٹ کی ہے. یہ آدمی جو کہہ دے نا کہ میرا معاملہ خدا کے حوالے، اس سے ڈریں کہ اس نے ایک پاورفل جگہ پر کیس پہنچا دی ہے جو فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور اجرا کرنے والا بھی ہے، نافذ کرنے والا بھی ہوتا ہے نا. فیصلہ عدالت کرتی ہے، نافذ پولیس کرتی ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے نا، فیصلہ عدالت کر، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ فیصلہ بھی خود کرے گا اور اس کو جاری بھی خود کرے گا. اور وہ جانتا ہے کہ اس فیصلے کو کہاں جاری کیا جائے، کون سا وقت مناسب ہے، کون سی جگہ مناسب ہے، اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ ناروے میں سزا ہو تو پاکستان بھاگ کر چلا جائے، وہاں سزا ہو تو کسی اور ملک میں بھاگ کر چلا جائے. ایسا نہیں. بس کوشش کی جائے کہ انسان غیبت سے پرہیز کرے، کسی پر تہمت لگانے سے پرہیز کرے، کسی کی انسلٹ جو ہے وہ نہ کرے کسی حوالے سے. حتیٰ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے کہ آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ بتوں کو برا والا کہیں. بت اسلام میں مذمت ہے ان کی. بت بنانا، اس کی عبادت کرنا، بنانا البتہ قصد سے، کسی خاص نیت سے، لیکن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے بتوں کو برا والا نہ کہیں کہ ان کا دل نہ دکھ جائے. خدا تو اتنا کریم ہے. فرعون دن کو دعویٰ کرتا تھا، رات کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا کہ خدایا میں جانتا ہوں میں خدا نہیں ہوں، لیکن میری آبرو رکھنا، میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا. اس کو بھی خدا جو چھوٹ دے رکھی تھی. بسم اللہ الرحمن